بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ سے ہائی بلڈ پریشر کے بارے میں بات کروں گا۔ 3 چیزوں کو میں کور کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک یہ کہ نارمل بلڈ پریشر کیا ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ بلڈ پریشر کا علاج کیوں ضروری ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے وہ کن کن طریقوں سے ہم اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ اب نارمل بلڈ پریشر کی اگر ہم بات کریں تو نارمل بلڈ پریشر 120/80 یا 120/80 ملی میٹر آف مرکری، یہ نارمل بلڈ پریشر ہوتا ہے۔ اس میں 120 یا 120 جو ہے اسے سسٹالک بلڈ پریشر کہتے ہیں، اور 80 یعنی 80 جو ہے وہ ڈائسٹالک بلڈ پریشر کہلاتا ہے۔ سسٹالک بلڈ پریشر یہ جو 120 ہے، یہ جب ہارٹ یعنی ہمارا دل کانٹریکٹ کرتا ہے، خون کو پمپ کرتا ہے، تو خون کی رگوں میں جو بلڈ پریشر ہوتا ہے اس وقت جب ہارٹ کانٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے تو اسے سسٹالک بلڈ پریشر کہتے ہیں، اور وہ نارمل 120 ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو جب ہارٹ ریلیکس ہوتا ہے تو اس وقت جو خون کی رگوں میں بلڈ پریشر ہوتا ہے اسے ڈائسٹالک بلڈ پریشر کہتے ہیں، اور وہ نارمل 80 ہوتا ہے، یعنی 120/80 یا 120/80 ملی میٹر آف مرکری جو بلڈ پریشر ہے وہ نارمل بلڈ پریشر ہوتا ہے۔ اب اگر ہم ہائپر ٹینشن کی بات کریں تو ہائپر ٹینشن یعنی ہائی بلڈ پریشر، اس کو ڈیفائن کیسے کیا جاتا ہے، یعنی کون سے بلڈ پریشر کو کہیں گے کہ یہ ہائی بلڈ پریشر ہے، اور وہ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے، کون فیصلہ کرتا ہے؟ تو یہ امریکن کالج آف کارڈیالوجی ACC یا AHA امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن اس کو ڈیفائن کرتی ہے کہ یہ بلڈ پریشر ہائی ہے یا لو ہے، اور اس میں مختلف کیٹیگریز ہیں، اور یعنی جوں بلڈ پریشر اوپر بڑھتا جاتا ہے تو ان کو ڈیفرنٹ طریقے سے اس کو کیٹیگرائز کیا گیا ہے، یعنی کلاسیفائی کیا گیا ہے۔ اور یہ کلاسیفیکیشن یا کیٹیگرائزیشن اس لیے ضروری ہے کہ جوں بلڈ پریشر بڑھتا ہے، یعنی جس سٹیج پہ بلڈ پریشر ہوگا، جتنا بلڈ پریشر ہائی ہوگا تو اس کے مطابق اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ جیسے نارمل کے بعد اگلی جو سٹیج آتی ہے جب بلڈ پریشر اوپر جاتا ہے تو اسے ایلیویٹڈ بلڈ پریشر کہتے ہیں، یا ایلیویٹڈ ہائپر ٹینشن کہہ لیں۔ اس میں جو سسٹالک بلڈ پریشر جو اوپر والا ہوتا ہے وہ 121 سے 129 یعنی 129 ملی میٹر آف مرکری تک جب ہو جائے، 121 to 129 ملی میٹر آف مرکری، تو اسے ہم ایلیویٹڈ بلڈ پریشر کہیں گے۔ اور دوسری پھر سٹیج آتی ہے، اسے سٹیج 1 ہائپر ٹینشن کہتے ہیں۔ سٹیج 1 ہائپر ٹینشن میں جو سسٹالک بلڈ پریشر یعنی اوپر والا 130 to 139 یعنی 130 سے 139 تک جب ہو جائے، اور نیچے والا 80 سے 89 ملی میٹر آف مرکری، 80 to 89 ملی میٹر آف مرکری ہو جائے تو اسے ہم سٹیج 1 ہائپر ٹینشن کہیں گے۔ سٹیج 2 ہائپر ٹینشن میں مزید جب یہ بلڈ پریشر بڑھ جائے، یعنی 140/90 ملی میٹر آف مرکری، اوپر والا سسٹالک 140 یا اس سے زیادہ، نیچے والا 90 یا اس سے زیادہ جب ہو جائے تو اسے ہم سٹیج 2 ہائپر ٹینشن کہتے ہیں۔ اچھا، اس میں جو پہلے اوپر ایلیویٹڈ دیا ہوا ہے، ایلیویٹڈ میں صرف سسٹالک اگر 121 سے 129 تک ہو جائے، تو اگر ڈائسٹالک یعنی نیچے والا بلڈ پریشر 80 بھی ہو، نارمل بھی ہو، تو اسے ہم ایلیویٹڈ کہیں گے۔ تو یہ مختلف قسم کی سٹیجز ہیں، اور جس سٹیج میں بلڈ پریشر ہوگا آپ کا، اس کے مطابق آپ کا علاج کیا جائے گا۔ اچھا، اس ٹیبل میں نے کوشش کی ہے کہ میں تھوڑا سمپلیفائی کروں تاکہ دو چیزیں اور اس میں ایڈ کر دی ہیں۔ ایک یہ کہ بلڈ پریشر کی سٹیجز کون سی ہیں، اور نارمل کیا ہوتا ہے، اور باقی جو ہائی بلڈ پریشر ہے وہ اس کی سٹیجز کیا ہیں، اور اس کے علاوہ ان سٹیجز کے مطابق کس قسم کا علاج ان کا کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ جو ریویو ہے، یعنی جو آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جا کے دوبارہ اپنا بلڈ پریشر چیک کرائیں گے، وہ آپ کو کب چیک کرانا چاہیے۔ تو سب سے پہلے دیکھیں لیفٹ سائڈ پہ اوپر نارمل سسٹالک 120 اور ڈائسٹالک 80۔ جب 120/80 ہوگا تو یہ نارمل ہوگا۔ اگر علاج کی ہم بات کریں تو ان کو کسی قسم کے علاج کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر ہم ریویو کی بات کریں کہ کب ان کو اپنا بلڈ پریشر دوبارہ چیک کرانا چاہیے اپنے ڈاکٹر سے، تو 1 سال میں ان کو اپنا بلڈ پریشر چیک کرانا چاہیے۔ پھر ایلیویٹڈ سٹیج آتی ہے 121 سے 129، 121 to 129
ملی میٹر آف مرکری اگر سسٹالک ہو اور ڈائسٹالک 80 ہو، نارمل بھی ہو، تو اسے ہم ایلیویٹڈ بلڈ پریشر کہیں گے۔ تو یہ ان کا علاج جو ہے وہ نان فارماکولوجک ٹریٹمنٹ ان کو چاہیے ہوتی ہے، یعنی ان کو دوائی کی ضرورت نہیں پڑتی، پرہیز اور لائف سٹائل ماڈیفیکیشنز کرنی پڑتی ہیں، اور ریویو جو ہے یعنی اپنا بلڈ پریشر دوبارہ جو چیک کرانے کا ٹائم ہے وہ 3 سے 6 مہینے ہے، 3 to 6 months میں ان کو بھی اپنا ریویو کرانا چاہیے۔ پھر مزید جب بلڈ پریشر بڑھتا ہے تو اسے اسٹیج 1 ہائپر ٹینشن، یہ لیفٹ سائڈ پہ جو دیا ہوا ہے، تو اسٹیج 1 ہائپر ٹینشن میں سسٹالک 130 to 139 یعنی 130 سے 139 جب ہو جائے ملی میٹر آف مرکری، اور ڈائسٹالک جب 81 to 89 یعنی 81 سے 99 جب ہو جائے تو اسے ہم اسٹیج 1 ہائپر ٹینشن کہیں گے۔ اچھا، ان کا علاج کیسے ہوگا؟ اس پہ 2 چیزیں دیکھی جاتی ہیں، ایک ہے ASCVD یعنی ایتھیروسکلیروٹک کارڈیو واسکولر ڈیزیز رسک دیکھا جاتا ہے، یعنی ہارٹ کی جو ڈیزیزز ہیں وہ ان میں رسک کیسے ہے، اور وہ بہت ساری چیزیں دیکھ کے، کولیسٹرول، اسموکنگ، وزن کتنا ہے، یہ ساری مختلف چیزیں دیکھ کے وہ رسک دیکھا جاتا ہے کہ ان میں ہارٹ کی ڈیزیزز کا رسک کتنا ہے۔ اگر وہ 10% سے کم ہے تو جیسے ایلیویٹڈ بلڈ پریشر ہے اس میں جس طرح نان فارماکولوجک علاج کیا جاتا ہے، یعنی دوائیوں کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ ان کو صرف یہ جو پرہیز ہے اور لائف سٹائل ماڈیفیکیشن ہے وہ کرنی پڑتی ہیں، اور دوائی ان کو نہیں دی جاتی ہے اسٹیج 1 میں، جن میں رسک کارڈیو واسکولر رسک جو ہے 10 سے کم ہے۔ اور اگر 10 سے زیادہ یہ ASCVD رسک ہے، یعنی دل کی بیماریوں کا رسک 10% سے زیادہ ہے، تو پھر ان کو یعنی یہ جو دوائیوں کے علاوہ جو پرہیز ہے، جو نان فارماکولوجک علاج ہے، اس کے ساتھ ساتھ دوائیاں بھی لینی پڑتی ہیں، اور ان کو ریویو جو ہے، جو رسک 10% سے زیادہ ہے تو 1 مہینے میں ریویو کرانا چاہیے اسٹیج 1 ہائپر ٹینشن، اور اگر رسک 10% سے کم ہے تو پھر 3 سے 6 مہینے میں ان کو اپنا ریویو کرانا چاہیے اپنا بلڈ پریشر۔ اب اگلی سٹیج آتی ہے اسٹیج 2، جب 140 سسٹالک ہو یا اس سے زیادہ ہو، اور 90 یا 90 سے زیادہ ڈائسٹالک ہو ملی میٹر آف مرکری، یعنی 140/90 ملی میٹر آف مرکری اور مور دین 140/90 ملی میٹر آف مرکری، تو اسے ہم اسٹیج 2 ہائپر ٹینشن کہیں گے، اسٹیج 2 بلڈ پریشر ہو گیا۔ اس صورت میں جب اس سٹیج پہ پہنچ جائے، یعنی اسٹیج 2 میں اتنا زیادہ ہو جائے بلڈ پریشر، تو اس صورت میں فارماکولوجک ٹریٹمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی ان کو پھر دوائیاں لازمی لینی پڑتی ہیں، اور ریویو جو ہے یعنی اپنا بلڈ پریشر دوبارہ اپنے ڈاکٹر سے کب چیک کرانا ہے، ان کو 1 مہینے کے اندر اپنا دوبارہ بلڈ پریشر چیک کرانا پڑتا ہے۔ تو یہ مختلف سٹیجز ہیں، اور ان سٹیجز کے مطابق مختلف طریقوں سے علاج کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ریویو ہے یعنی اپنے ڈاکٹر سے جو ریویو کرانا ہے، دوبارہ بلڈ پریشر چیک کرانا ہے، اس کا یہ عرصہ دیا ہوا ہے رائٹ سائڈ پہ جو کالم ہے، اس میں آپ اس کے مطابق جتنا جتنا آپ کا بلڈ پریشر ہے اور جس سٹیج میں ہے اس حساب سے آپ اپنا ریویو کرا سکتے ہیں۔ اس میں یہ اب بات کرتے ہیں کہ آخر بلڈ پریشر کا علاج ضروری کیوں ہے۔ اگر بلڈ پریشر ہائی رہے گا اور اس کو آپ علاج کر کے کم نہیں کریں گے تو اس سے بہت ساری کمپلیکیشنز یا جنہیں پیچیدگیاں کہتے ہیں وہ ہو سکتی ہیں، اور بہت ساری یعنی اور بیماریاں یہ کاز کر سکتا ہے، اس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں ہو سکتی ہیں، جیسے سٹروک ہو گیا، یعنی فالج کی بیماری ہو گئی۔ اگر بلڈ پریشر زیادہ ہوگا اور اس کو کم نہیں کریں گے تو فالج کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح کنجسٹیو ہارٹ فیلئر، دل کا فیل ہونا، کڈنی ڈیمیج یعنی گردوں کا خراب ہونا، اور یہ ہو سکتا ہے کہ بلڈ پریشر جتنا جتنا زیادہ رہے گا اور زیادہ عرصہ رہے گا تو یہ گردوں پہ برا اثر ڈالے گا، اور اس کی وجہ سے کڈنی ڈیمیج ہوگی، گردے ڈیمیج ہوں گے، اور آخر میں بالکل ڈیمیج ہو کے جسے اینڈ سٹیج رینل ڈیزیز کہتے ہیں، گردے بالکل خراب بھی ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ریٹینوپیتھی یعنی جو آنکھ کے پیچھے پردہ ہوتا ہے
جس کی وجہ سے ہم دیکھ پاتے ہیں، اس میں جو رگیں ہوتی ہیں ان پہ بھی اگر بلڈ پریشر جتنا زیادہ ہوگا اور اس کو ہم کنٹرول نہیں کریں گے، کم نہیں کریں گے علاج کر کے، تو اس کی وجہ سے یہ جو ریٹنا ہے، جو آنکھ کے پیچھے پردہ ہے، وہ خراب ہو سکتا ہے، اس کی رگیں خراب ہو سکتی ہیں اور بینائی کم ہو سکتی ہے، اور اگر زیادہ عرصہ یہ بلڈ پریشر رہے اور اس کا علاج نہ کیا جائے تو بینائی بالکل جا بھی سکتی ہے اور بینائی ضائع بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی بلڈ پریشر جو ہے اس کو ہائی کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے لمبے عرصے کے لیے۔ ان کمپلیکیشن سے بچنے کے لیے، ان پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے اپنے بلڈ پریشر کا علاج فوری کرانا چاہیے تاکہ بلڈ پریشر نارمل ہو اور ان کمپلیکیشن سے بچا جا سکے۔ اب علاج کی بات کرتے ہیں کہ ہائی بلڈ پریشر کا علاج کیسے کیا جاتا ہے۔ تو ہائی بلڈ پریشر کا علاج دو طریقوں سے کیا جاتا ہے۔ ایک کو نان فارماکولوجک ٹریٹمنٹ کہتے ہیں، یعنی وہ علاج جس میں دوائیاں مریض کو نہیں دی جاتی بلکہ پرہیز کا بتایا جاتا ہے، اور جو لائف سٹائل ماڈیفیکیشنز، خوراک ایسی استعمال کرنا جس سے بلڈ پریشر کم ہو اور طرز زندگی میں تبدیلیاں لانا، یہ اس کو نان فارماکولوجک ٹریٹمنٹ کہتے ہیں۔ اور دوسرا جن میں پھر دوائیاں استعمال کی جاتی ہیں اسے فارماکولوجک ٹریٹمنٹ کہتے ہیں۔ یعنی جو بلڈ پریشر بڑھتا ہے تو پھر نان فارماکولوجک ٹریٹمنٹ سے فارماکولوجک ٹریٹمنٹ یعنی دوائیوں کی طرف پھر جایا جاتا ہے اور دوائیاں تجویز کی جاتی ہیں مریضوں کو تاکہ ان کا بلڈ پریشر کنٹرول کیا جا سکے۔ اور یہ دونوں طریقہ کار جو ہے بلڈ پریشر کے علاج میں دونوں اہمیت رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں نان فارماکولوجک ٹریٹمنٹ آف ہائی بلڈ پریشر، یعنی جس میں دوائیوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو اس میں سب سے پہلے ہے ڈائٹ، یعنی خوراک کو اپنا تبدیل کرنا تاکہ بلڈ پریشر کو کم کیا جا سکے۔ اس میں سب سے پہلے ہے لو سوڈیم، یعنی جو نمک ہے اس کو کم کرنا ہے، اور 6 گرام پر ڈے استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی ایک دن میں 6 گرام سے زیادہ نمک استعمال نہ کیا جائے، اس سے بلڈ پریشر کم ہو سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور ہے ڈیش ڈائٹ اسے کہتے ہیں، یعنی ڈیش ڈائٹ میں یہ جو نٹس ہوتی ہیں، مونگ پھلی ہو گئی، اخروٹ ہو گیا، یہ چیزیں استعمال کرنے سے بھی بلڈ پریشر کم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سبزیاں اور فروٹ زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جائے، اور اس کے ساتھ ہول گرینز، یعنی ہول گرینز کا مطلب یہ ہے کہ چل کے سمیت جو ہے وہ گرینز کو، یعنی گندم ہو گئی، اس طرح کی جو باقی چیزیں ہیں، باجرا ہو گیا، بارلے وغیرہ، وہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ لائف سٹائل ماڈیفیکیشنز یا لائف سٹائل چینجز، یعنی طرز زندگی کو بہتر کرنا، بدلنا، اس میں روزانہ کے حساب سے ایکسرسائز یعنی ورزش شامل ہے۔ اس کے علاوہ اگر وزن زیادہ ہے تو وزن کو کم کرنا، اور الکوہل سے شراب نوشی نہ کرنا، تو یہ چیزیں جب کریں گے تو اس سے بھی بلڈ پریشر کم ہو سکتا ہے۔ اور اگر 2-3 ملی میٹر بھی بلڈ پریشر کم ہو تو اس سے بھی یہ جو پیچیدگیاں ہیں اور اس کی جو کمپلیکیشنز ہیں اس میں خاطر خواہ کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اب دوائیوں کی بات کرتے ہیں، یعنی فارماکولوجک جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے وہ کیسے کی جاتی ہے۔ اس میں ABCD کو آپ یاد رکھیں کہ یہ A سے بنتا ہے ACE انہیبیٹرز یا ARBs انجیوٹینسن ریسیپٹر بلاکرز، یعنی یہ ABC جو ہے یہ گروپس ہیں 4 دوائیوں کے مین۔ ان میں سے آپ جب ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، اپنے معالج کے پاس، تو آپ کا جب بلڈ پریشر زیادہ ہوگا تو ان میں سے کوئی دوائی بھی آپ کو اپنا ڈاکٹر آپ کے بلڈ پریشر کے حساب سے اور آپ میں باقی بیماریاں جو جنہیں کوماربڈ کنڈیشنز کہتے ہیں وہ موجود ہیں یا نہیں موجود، تو اس کے حساب سے ان میں سے وہ کوئی بھی دوائی تجویز کر سکتا ہے۔ ایک دوائی بھی استعمال کر سکتا ہے، 2 بھی کر سکتا ہے، 3 بھی کر سکتا ہے، اور کمبینیشنز میں بھی استعمال کر سکتا ہے، آپس میں ملا کے بھی استعمال کر سکتا ہے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا بلڈ پریشر کس سٹیج پہ ہے، اور اس کے علاوہ آپ کی باقی بیماریاں جو ہے وہ ہیں یا نہیں ہیں، جیسے شوگر کی بیماری ہو گئی، دل کی بیماری ہو گئی، گردوں کی بیماری ہو گئی۔ اگر وہ موجود ہیں تو اس حساب سے پھر ان 4 بنیادی طور پہ جو بڑے بڑے گروپس ہیں بلڈ پریشر کی دوائیوں کے، ان میں سے دوائیاں تجویز کر کے آپ کا ڈاکٹر آپ کا علاج کرے گا بلڈ پریشر کا۔ تو پہلے A سے بنتا ہے ACE انہیبیٹرز، انجیوٹینسن کنورٹنگ انزائم انہیبیٹرز یا ARBs انجیوٹینسن ریسیپٹر بلاکرز۔ دوسرا ہے بیٹا بلاکرز، B سے بیٹا بلاکرز۔ تیسرا
سی سے کیلشیم چینل بلاکرز، اور ڈی ہے ڈائیوریٹکس۔ اب یہ مختلف قسم کے گروپس ہیں جو کہ ساری کی ساری بلڈ پریشر کی دوائیوں کے گروپس ہیں۔ بہت ساری دوائیاں اس میں شامل ہیں، وہ سارے کے سارے یہاں پہ میں اس کا اور ان کے ناموں کا تذکرہ نہیں کر سکتا۔ وہ جو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان میں سے وہ کوئی بھی دوائیاں آپ کے لیے آپ کے بلڈ پریشر کے حساب سے تجویز کر سکتا ہے۔ اب یہ پہلے گروپ کی بات کرتے ہیں، اے سی ای یعنی اینجیو کنورٹنگ انزائم انہیبیٹرز، یا اے آر بیز انجیوٹینسن ریسیپٹر بلاکرز کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ ان مریضوں میں بلڈ پریشر کے استعمال ہوتی ہیں جن کو شوگر بھی ہو، یا کنجسٹیو ہارٹ فیلیور ہو، یا گردوں کی بیماری ہو، تو ان میں پھر یہ اے سی انہیبیٹرز یا اے آر بیز جو گروپ ہے ان میں سے کوئی دوائی استعمال کی جاتی ہے۔ اور ان کے سائیڈ ایفیکٹس اے سی انہیبیٹرز کے یہ ہوتے ہیں کہ مریضوں میں ڈرائی کف یعنی خشک کھانسی ہو سکتی ہے اور الرجی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک الرجی ہی ہوتی ہے جسے اینجیو ایڈیما کہتے ہیں، یعنی ان کے ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں، ہونٹ سوج جاتے ہیں، اور گلا جو پیچھے والا حصہ ہے وہ بھی سوج سکتا ہے، تو اس طرح ان کو سانس کی تکلیف ہو سکتی ہے۔ تو ان سائیڈ ایفیکٹس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جب اے سی ای انہیبیٹرز شروع میں مریض استعمال کرنا شروع کرتا ہے تو ان کا جو بلڈ پریشر ہے وہ بہت کم ہو سکتا ہے، خاص کر جب وہ بیٹھے ہوں اور اٹھ جائیں، تو اس کی وجہ سے پوسچرل ہائپوٹینشن جسے کہتے ہیں، یعنی بلڈ پریشر پوسچر چینج کرنے کی وجہ سے وہ نیچے آ جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے چکر آ سکتے ہیں ان مریضوں کو۔ دوائیوں کا جو دوسرا گروپ ہے جو بلڈ پریشر کے علاج کے لیے استعمال ہوتا ہے اسے بیٹا بلاکرز کہتے ہیں، اور بیٹا بلاکرز میں بھی بہت ساری دوائیاں شامل ہیں، اور یہ وہ لوگ جن کو ہارٹ فیلیور ہو اور یا ہارٹ اٹیک ہوا ہو جسے اسکیمک ہارٹ ڈیزیز کہتے ہیں، اور ینگ لوگ ہو گئے، ان میں یہ بیٹا بلاکرز استعمال ہوتے ہیں بلڈ پریشر کے کنٹرول کے لیے۔ اور ان کے سائیڈ ایفیکٹس یہ ہوتے ہیں، چونکہ یہ ہارٹ ریٹ کو یعنی دل کی رفتار کو کم کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کے استعمال سے ہارٹ ریٹ کم ہو سکتا ہے اور کمزوری ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ سیکشول جو ایشوز ہیں وہ بھی اس بیٹا بلاکر کے استعمال سے ہو سکتے ہیں۔ تیسرا گروپ جو بلڈ پریشر کے علاج میں استعمال ہوتا ہے اسے کیلشیم چینل بلاکرز کہتے ہیں، اور یہ جو بلیک کلر کے لوگ ہوتے ہیں اور زیادہ عمر کے لوگ ہوتے ہیں ان میں عام طور پہ استعمال ہوتا ہے، خاص کر امریکہ میں، جس طرح بلیک افریقن امریکن جیسے کہتے ہیں، ان میں یہ بڑے ایفیکٹو ہوتے ہیں یہ جو گروپ ہے کیلشیم چینل بلاکرز کا۔ اس کے علاوہ ان کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں اس میں کانسٹیپیشن یعنی قبض ہو سکتی ہے، پیریفرل ایڈیما یعنی پاؤں جو ہیں وہ سوج سکتے ہیں، تو ان سائیڈ ایفیکٹس کا خیال رکھنا چاہیے جب کیلشیم چینل بلاکرز ہم استعمال کریں ان مریضوں میں۔ اگلا جو گروپ ہے بلڈ پریشر کی دوائیوں کا اسے ڈائیوریٹکس کہتے ہیں، اور ڈائیوریٹکس جب استعمال کی جاتی ہیں تو اس سے پیشاب زیادہ آتا ہے، اور بدن میں جو زیادہ پانی جمع ہوا ہوتا ہے کسی بیماری کی وجہ سے تو وہ باہر نکال دیتی ہیں یہ دوائیاں، اور اس طرح بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے۔ تو اس میں بہت ساری گروپس ہیں ڈائیوریٹکس کی، لیکن جو ایک گروپ ہے جسے تھائیازائڈ ڈائیوریٹکس کہتے ہیں وہ بلڈ پریشر کے کم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ والا گروپ کی دوائیاں جو ہیں تھائیازائڈ ڈائیوریٹکس کی۔ تو خاص کر وہ مریض جن کو ہارٹ فیلیور ہو یا گردے ان کے خراب ہوں تو ان میں پھر یہ گروپ کی جو دوائیاں ہیں تھائیازائڈ ڈائیوریٹکس وہ استعمال ہوتی ہیں، اور ان کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ یہ ہے کہ یورک ایسڈ یہ زیادہ کر دیتے ہیں، اس لیے وہ مریض جن میں یورک ایسڈ زیادہ ہو یعنی گاؤٹ کی بیماری ہو، جوڑوں کی بیماری ہو، ان کو یہ جو دوائیاں ہیں بلڈ پریشر کے کم کرنے کے لیے استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ دوسرا جو یہ ڈائیوریٹکس کا سائیڈ ایفیکٹ ہے وہ ہائپر گلائسیمیا جیسے کہتے ہیں، یعنی شوگر زیادہ کر دیتی ہے خون میں، اس لیے جو شوگر کے مریض ہیں ان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک نمکیات میں سے ایک پوٹاشیم ہوتا ہے، ان کو یہ جو ڈائیوریٹکس ہیں ان کے استعمال سے پوٹاشیم کم ہو جاتی ہے۔ بلڈ پریشر کے علاج میں
یہ جتنے بھی میں نے گروپس بتائے ہیں دوائیوں کے، ان کو کمبائن بھی کیا جا سکتا ہے، اکٹھے بھی دیا جا سکتا ہے. یعنی شروع میں تو ایک دوائی سے سٹارٹ لینا چاہیے تاکہ اگر بلڈ پریشر بہت زیادہ نہیں ہے تاکہ ایک دوائی سے کنٹرول ہو جائے. لیکن اگر ایک دوائی سے کنٹرول نہیں ہوتا پھر ہم دوسری دوائی ساتھ ایڈ کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ بلڈ پریشر کنٹرول ہو. لیکن اگر 2 دوائیوں سے بھی کنٹرول نہ ہو پھر اس سے زیادہ دوائیاں یعنی 3 دوائیاں ملا کے بھی دی جا سکتی ہیں اور اس طرح پھر زیادہ جو بلڈ پریشر ہوتا ہے وہ کنٹرول ہو جاتا ہے. تو شروع میں ACE انہیبیٹرز جسے کہتے ہیں جو ٹینسن کنورٹنگ انزائم انہیبیٹرز کے ساتھ اگر ملانی ہو تو پھر تھائازائڈ ڈائریٹکس کو ملا لیا جاتا ہے. اب یہ 2 دوائیاں ایک ہی گولی میں ملی ہوتی ہیں اور اصل میں ایک ہی گولی ہوتی ہے لیکن دوائیاں 2 ہوتی ہیں اس میں اندر. تو وہ کمبینیشن جو ہوتا ہے ان دونوں کا ACE انہیبیٹر اور تھائازائڈ ڈائریٹکس کا پہلے استعمال کرنا چاہیے. اور اگر اس سے بھی پھر کنٹرول نہ ہو بلڈ پریشر تو پھر اس کے بعد ایک تیسرا جو گروپ ہے کیلشیم چینل بلاکرز کا، اس میں سے کوئی دوائی ان کے ساتھ ملا لینی چاہیے اور اس طرح یہ 3 دوائیاں پھر اکٹھی دینی چاہیے مریض کو اور اس طرح پھر جو بلڈ پریشر ہے وہ کنٹرول ہو جاتا ہے. اور اگر ان 3 دوائیوں سے بھی کنٹرول نہ ہو پھر اسے ریزسٹنٹ ہائپر ٹینشن کہتے ہیں. اب سیکنڈری ہائپر ٹینشن کے علاج کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو سیکنڈری ہائپر ٹینشن وہ ہوتا ہے جس میں کوئی بیماری ہوتی ہے اور کوئی وجہ معلوم ہوتی ہے جس کی وجہ سے بلڈ پریشر ہو. کیونکہ عام طور پہ جتنے لوگوں کو بھی بلڈ پریشر ہوتا ہے اس میں کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی اور ان کو ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے اور اس کو ہم اسینشل ہائپر ٹینشن یا ایڈیوپیتھک ہائپر ٹینشن کہتے ہیں. تو کچھ 5% ایسے لوگ ہوتے ہیں جن میں یہ وجہ معلوم ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے یہ بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، اسے سیکنڈری ہائپر ٹینشن کہتے ہیں. اب جو سیکنڈری ہائپر ٹینشن کی جتنی بھی وجوہات ہیں اس کے بارے میں نے الگ سی ویڈیو بنائی ہوئی ہے، آپ میرے چینل پہ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. لیکن مختصراً میں یہ بتا دوں کہ جو وجہ ہوگی سیکنڈری ہائپر ٹینشن کی تو اس وجہ کو ریموو کرنے سے بلڈ پریشر ٹھیک ہو جائے گا. جیسے اگر گردوں کو رگ جا رہی ہے وہ تنگ ہو جائے کسی وجہ سے جسے رینل آرٹری سٹینوسس کہتے ہیں تو اس کو کھولنے سے بلڈ پریشر ٹھیک ہو جائے گا. اور کھولنے کے لیے جو پروسیجر استعمال ہوتا ہے اسے اینجیوپلاسٹی اور سٹینٹنگ کہتے ہیں. اور اسی طرح جو گردوں کے اوپر غدود ہوتے ہیں جنہیں ایڈرینل گلینڈز کہتے ہیں، اگر ان میں ٹیومر ہو جائے یعنی ایڈرینل ایڈینوما جسے کہتے ہیں تو اس کی وجہ سے بلڈ پریشر ہوگا تو سرجیکل ریموول یعنی سرجری کریں گے، آپریشن کریں گے اور اس سے وہ ٹیومر کو ریموو کریں گے. اس طرح سیکنڈری ہائپر ٹینشن جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی. اسی طرح اسی غدود میں ایک اور ٹیومر ہوتا ہے جسے فیوکروموسائٹوما کہتے ہیں، وہ بھی ہم سرجری کر کے ریموو کریں گے تو بلڈ پریشر ٹھیک ہو جائے گا. اسی طرح ایک ہارمون ہوتا ہے ایلڈوسٹیرون، اگر وہ زیادہ خارج ہو جائے اسی ایڈرینل گلینڈ سے تو اسے ہائپر ایلڈوسٹیرونزم کہتے ہیں. اور یعنی ایلڈوسٹیرون زیادہ ہوتا ہے تو اس ایلڈوسٹیرون کی وجہ سے بھی بلڈ پریشر ہو جاتا ہے یعنی سیکنڈری ہائپر ٹینشن. تو اس میں پھر ایک دوائی استعمال ہوتی ہے جسے اسپائرونولیکٹون کہتے ہیں، اس سے یہ سیکنڈری ہائپر ٹینشن کا علاج ہو جاتا ہے اور بلڈ پریشر کنٹرول ہو جاتا ہے. بلڈ پریشر کے علاج میں جو یاد رکھنے والی چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ بلڈ پریشر کو کنٹرول رکھنا چاہیے. اور وہ کیسے کنٹرول رکھا جا سکتا ہے؟ نمبر 1 ہیلدی لائف سٹائل یعنی اپنا طرز زندگی ہیلدی رکھنا جس میں کافی ساری چیزیں میں بتا چکا ہوں. اور اسی طرح خوراک کا صحیح استعمال یعنی بلڈ پریشر اگر ہو جائے تو اس کے مطابق جو خوراک ہے وہ استعمال کرنی چاہیے. اور اگر اس سے بھی بلڈ پریشر ٹھیک نہ ہو یعنی ہیلدی لائف سٹائل اور ڈائٹ سے تو اس کے بعد ڈرگ ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے یعنی دوائیاں استعمال کرنی چاہیے اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا بلڈ پریشر کس سٹیج پہ ہے، وہ 1 دوائی 2 دوائی یا 3 دوائیوں سے اس کا علاج کیا جائے گا. اور وہ دوائیاں روزانہ کے حساب سے استعمال کرنی چاہیے بلا ناغہ اور جتنی مقدار میں تجویز کی جاتی ہے اتنی ہی مقدار یعنی ڈوز میں استعمال کرنی چاہیے. اور اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ فالو اپ اور مانیٹر کرنا چاہیے بلڈ پریشر کو. فالو اپ کا مطلب یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً
ریویو کرانا چاہیے، اپنے ڈاکٹر کے پاس جا کے اپنا بلڈ پریشر چیک کرانا چاہیے، اور اس کے علاوہ مقصد یہ ہونا چاہیے کہ وہ کنٹرول ہو، یعنی 130/85 ملی میٹر آف مرکری یا اس سے کم بلڈ پریشر ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ کنٹرول ہو۔ ایسا نہ ہو کہ دوائیاں بھی آپ استعمال کر رہے ہوں، اس پہ خرچہ بھی کر رہے ہوں، اور اس کے تھوڑے بہت جو سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں وہ بھی ہوں، اور اگر بلڈ پریشر بھی خدا نخواستہ کنٹرول نہ ہو تو پھر یہ ڈبل نقصان ہے۔ بلڈ پریشر بھی، ہائی بلڈ پریشر اپنا نقصان کر رہا ہوگا، دوائیوں کا خرچہ الگ سے اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس الگ سے ہوں گے۔ اسی لیے ڈاکٹر کے پاس جا کے فالو اپ کرانا اور اپنے بلڈ پریشر کو مانیٹر کرنا تاکہ وہ کنٹرول رہے ان دوائیوں سے، یہ بڑا ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ جو سیکنڈری ہائپر ٹینشن ہے، یعنی کوئی بڑی بیماری ہو اور اس کی وجہ سے جو بلڈ پریشر ہوتا ہے، اس میں جس وجہ سے یہ سیکنڈری ہائپر ٹینشن ہو اس وجہ کا علاج کرنا، اور اس کے علاوہ کمپلیکیشنز یعنی پیچیدگیاں جو بلڈ پریشر کی ہیں ان کو ایوائڈ کرنا تاکہ کمپلیکیشنز نہ ہوں۔ اور کمپلیکیشنز کب نہیں ہوں گی؟ جب بلڈ پریشر کنٹرول ہوگا، اپنے ٹارگٹ پہ ہوگا، اور تو اس سے پھر پیچیدگیاں پیدا نہیں ہوں گی، کمپلیکیشنز نہیں ہوں گی۔ اور اس کے علاوہ ایک اور چیز میں بتاتا چلوں کہ بلڈ پریشر کے علاوہ اگر شوگر کے مریض ہیں تو ان کو اپنا شوگر بھی کنٹرول رکھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کولیسٹرول ہے اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور وہ بھی ایک جو ٹارگٹ ہوتا ہے وہ آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر سکتے ہیں۔ ہر لیبارٹری کا اپنا ایک ریفرنس رینج ہوتی ہے کہ یہ نارمل ہے، تو اس حساب سے آپ نے اپنے کولیسٹرول کو، یعنی جو خون میں چربی ہوتی ہے، اس کو بھی آپ نے کنٹرول میں رکھنا ہے۔ جب آپ شوگر کو بھی کنٹرول رکھیں گے، کولیسٹرول کو بھی کنٹرول رکھیں گے، اور بلڈ پریشر کو بھی اپنے ٹارگٹ پہ رکھیں گے، کنٹرول ہوگا، تو اس طرح آپ پیچیدگیوں سے بچ سکیں گے۔ امید ہے کہ یہ جتنی بھی معلومات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں یہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گی۔ اللہ آپ کو صحت مند زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔